حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 151 سے 156 تک کی ہم تفسیر دیکھیں گے اور اردو میں ترجمہ جانیں گے تاکہ سمجھنے، پڑھنے میں اور خاص طور پر کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 151، وہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیہ کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ پکے کافر ہیں۔ پکے کیا ہوتا ہے؟ پکا کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر کوئی خم نہ ہو، جس میں کوئی جھکاؤ نہ ہو یا نرمی نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے پکا۔ تو یہ ایسے کرنے والے پکے کافر ہیں۔ کیا کرنے والے؟ انہوں نے کیا کیا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی تنبیہ کر رہا ہے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کو مانا تھا، پھر اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا تھا، پھر انہوں نے اللہ کو مانا تھا اور اللہ کی نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اچھا، کسی ایک رسول کو نہ ماننے کا مطلب ہے جتنے رسول پیغمبر آئے ان سب پر ایمان نہ لانا۔ یہ کسی کو نہیں مانتے تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور خاص طور پر جو قرآن میں اترتے تھے تو اس کو تو بالکل ہی نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، اور جب دیکھتے تھے مسلمانوں میں کوئی ایسی چیز تحریک ہو رہی ہے جس سے ان کو فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں میں مل جاتے تھے۔ جب وہ کافروں کی طرف جاتے تھے وہاں دیکھتے تھے کہ ان کو دنیاوی فائدہ ہے تو وہ کافر بن جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت زور دے کے تنبیہ کر رہا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے سخت سزا والا جو ان کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ موہینہ کا مطلب یہاں پر ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، رسوا کرنا، اس طرح کا عذاب ان کو ملے گا۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ ان کو عذاب ملے گا جو ذلیل ہونے والا ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر حق جو عذاب جو ہے وہ حق بنا دیا گیا اور یہ عذاب کے مستحق ہیں، اور ان پر جو عذاب اب آئے گا اس سے ان کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ کفر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی نہیں ماننا، اللہ کے احکامات، اللہ کی حکمت، قدرت پر ایمان نہ لانا کفر ہے، اور کفر کی سزا جو ہے وہ سخت، بہت زیادہ سخت ہے۔ اور آیت نمبر 152، بلا خلاف ان کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو ماننے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، اور ان کو ہم ضرور ان کا اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا پیارا انداز ہے قرآن پاک میں، آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ جہاں پر سزا کی بات آتی ہے وہاں پہ جزا کی بات آتی ہے، جہاں پہ کفر کی بات آتی ہے وہاں پہ ایمان کی بات آتی ہے، جہاں پر جہنم کی بات آتی ہے فوراً جنت کا بھی پیغام دے دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے انسان کو سمجھایا کہ اگر تم کوئی کام غلط کرو گے تمہیں سزا ملے گی، لیکن اگر کوئی اچھا کرو گے تو تمہیں جزا بھی ملے گی۔ یعنی جو لوگ خدا کو واحد مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، اور ان کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، پیغمبروں پر ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو صرف وہ اپنے اعمال کا اجر بہت زیادہ پائیں گے۔ اور اس کے برعکس جو اللہ پہ ایمان نہ لائے، اور اگر ایمان لائے تو رسولوں پہ ایمان نہ لائے، ان کی پیروی نہیں کی، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آیت نمبر 153، اے نبی، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے جو کچھ تحریر ان پر نازل کرو تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دکھا چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے حضرت موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا۔ یہ آیت پہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اتنا پیار آیا ہے۔ یہ آیت یہ سمجھے کہ ون آف دا بیسٹ آیت ہے۔ ویسے تو اللہ کا پورا قرآن بیسٹ ہے، لیکن اس کے اندر اتنے پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کیونکہ مدینہ کے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب قسم کے مطالبے کرتے تھے کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے
وہ تم نے خود لکھی ہے، اس کے احکامات بھی تم نے خود لکھے ہیں۔ سورہ ملک میں ہے کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں قیامت جب آئے گی تو وہ ٹائم بتاؤ، وہ دن بتاؤ، اور بہت سارے ایسے مطالبات یہ پہلے کر چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے اس طرح کے مطالبات پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے، اور ہم نے ان کو اعلانیہ طور پر جو ہے وہ خدا دکھانے یعنی اپنے آپ کو دکھانے کا بھی ارادہ رکھا تھا۔ انہوں نے سرکشی کی، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے۔ یہ گئے تھے کوہ طور پر، اور وہاں پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کو دکھانے کا اس کے بارے میں حجت بھی کی، اور پھر اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان کو کھلی کھلی نشانیاں بھی دکھائی گئی ہیں، ان کو بہت کچھ دیا گیا، من و سلوہ دیا گیا، ان کے لیے پانی کے چشمے بہا دیے گئے، ان کے لیے کھانا دیا گیا، ان کو ایسی جگہ سے گزرنے کو کہا گیا جہاں پر ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا، اور ہر دفعہ یہ وعدہ کر کے اور وعدہ خلافی کرتے اور ہم درگزر کرتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم سے وعدہ کرتے اور ہم ان کو درگزر کرتے۔ حالانکہ ہم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت والا فرمان جاری کرنے کے لیے یعنی شریعت دی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی شریعت دی تھی، تو وہ بھی نہیں مانی، اور وہ جب شریعت لینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے تو پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان لوگ کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آئی ہیں، تب بھی انہوں نے نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کی مانی۔ آیت نمبر 154، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آیت نمبر 153 اور 154 کا اگر آپ نے مکمل جائزہ لینا ہے، ڈیٹیل معلوم کرنی ہے، تو اس میں آپ سورہ بقرہ میں چلی جائیے گا، وہاں پر آپ کو سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا بتا رہے ہیں، وہاں پہ تو بریف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ان کو کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، کیا کیا دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ ناشکرے کے ناشکر ہی رہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھانے کے لیے ان کو کوہ طور پہ بھی بلا لیا، اور ایک دروازہ بنایا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں سے تم گزر کے جاؤ گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن بس اللہ کے قانون کو نہ توڑو اور ہم سے عہد لو، وعدہ کرو، لیکن ہر دفعہ یہ وعدہ کر کے اور وعدہ خلافی کرتے تھے۔ اسی لیے جو پیچھے کی آیتیں گزری ہیں، آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ پکے کافر ہیں اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، لہٰذا ماں سوا چند آدمیوں کے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہودیوں کے اس قول کی طرف سورہ بقرہ میں آیت نمبر 88 میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ تمام باطل پرست کی طرح اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے اور اپنے خیالات اور اپنے رسم و رواج پر بہت اتراتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا وہ نہیں چھوڑا۔ جب کبھی خدا کی طرف سے کوئی پیغمبر آیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو یہی جواب دیا، تم خواہ مخواہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کوئی دلیل دے کے کوئی آیتیں لا کر، ہم تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے تھے ہم بھی وہی کریں گے۔ تو اگر اس زمانے کے مسلمان کو دیکھیں، اس کی بھی یہی روش ہے، جو ذرا سا صحیح دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، نماز محمدی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی طرف سے دین بنا کے لے کر آئے ہیں، حالانکہ جس دین پر وہ چل رہا ہے انہوں نے تو اپنے گھر سے سیکھا ہے، امی، خالہ، آباء و اجداد، اپنے دادا، نانا۔ تو ہماری بھی یہی روش ہے، اس زمانے کے مسلمان کی بھی یہی روش ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ تو جب آپ ان کو کہو کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے، حدیث میں اس طرح نہیں بیان کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط کام کرتے آئے، ہماری امی نے، ہماری والدہ نے، ہمارے والد صاحب نے جو کچھ ہمیں بتایا غلط بتایا۔ جی، جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے، چاہے آپ کے ابا نے بتایا ہو، چاہے آپ کے ماموں نے بتایا ہو، چاہے آپ کے کوئی سے بھی رشتہ دار نہیں، یا آباء و اجداد سے آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، جو چیز غلط ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ غلط ہے، جو بھی کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ پھر ہے آیت نمبر 156، پھر اپنے کفر میں یہ اتنا بڑھ گئے کہ حضرت مریم پر سخت بہتان لگا دیا۔ اور انشاءاللہ سورہ مریم میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ الزام کیا تھا اور اس کی کافروں کو کیا سزا ملی۔ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے تھے،
اور بعد میں نعوذ باللہ من ذالک ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، اور آج تک اسی بات پر یہ قائم ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل ضرور پڑھیے گا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔